بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت پیر فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست جو کہ کیمیا گر تھے آپ سے ملنے آئے اور اتنے بڑے لنگر کا انتظام دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ دوست سوچنے لگے کہ میرے دوست کو تو بہت مشکل پیش آتی ہوگی۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور آپ کو تو بہت مشکل پیش آتی ہوگی۔ میں نے ساری زندگی جنگلوں اور پہاڑوں میں گزار دی ہے صرف کیمیا گری کا فن حاصل کرنے کے لیے۔ اس ساری تگ و دو کے بعد میں ایسا تیل بنانے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ اسے کسی دھات پر لگاؤ گے تو وہ سونا بن جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ اس کے بعد آپ کا لنگر اور وسعت اختیار کر جائے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے تیل کی ایک بوتل نکالی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کی۔ پیر فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سامنے طاق پر رکھ دو۔ اس کے بعد دوست نے اجازت چاہی اور کہا کہ آپ نے میری بہت خاطر مدارت کی ہے، اس سے میرا دل بہت خوش ہوا ہے۔ انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے سال پھر حاضر ہوں گا، اور رخصت لے کر جنگل بیابانوں کی طرف چل پڑا۔ ایک سال کے بعد جب دوبارہ وہ شخص خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ لنگر کا انتظام پہلے سے بہتر ہے اور لوگوں کی تعداد پہلے سے بہت زیادہ ہے۔ اس کے دل کو خوشی ہوئی اور کہا کہ شکر ہے میری محنت ٹھکانے لگی۔ بابا جی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مجھے بے حد خوشی ہے کہ میں آپ کے کسی کام آ سکا۔ یقیناً آپ نے وہ تیل استعمال کیا ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی، تمہارا وہ تیل تو اسی طرح طاق پر پڑا ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ اتنا بڑا انتظام بغیر مال کے کیسے ہو گیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو جس چیز کی تلاش میں جنگل بیابانوں میں بھٹکتا رہا ہے وہ چیز تو بہت پہلے سے میرے پاس ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت، اگر آپ میرے دوست نہ ہوتے تو میں اس بات پر کبھی اعتبار نہ کرتا۔ بابا جی نے کہا کہ اگر تم نہیں مانتے تو کوئی بھی دھات میرے پاس لے آؤ۔ وہ گیا اور تلاش کر کے تانبے کا ایک کٹورا لے آیا۔ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کیں اور کچھ پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اپنا لعاب دہن اس کٹورے پر لگا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کٹورا سونے کا ہو گیا۔ آپ کا دوست آپ کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا کہ مجھے اپنی ساری ریاضت اس وقت فضول لگ رہی ہے۔ اس دوست نے بابا جی سے پوچھا آپ نے یہ کمال کیسے پایا؟ بابا جی نے فرمایا رزق حلال کھاتا ہوں، طہارت ظاہری اور باطنی رکھتا ہوں، خلوص نیت سے ریاضت کرتا ہوں، اور اللہ پاک کا پیارا نام یا قدوس اس وقت پڑھتا ہوں جب مجھے تمہاری کیمیا گری کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس نے کہا آپ مجھے یہ سب سکھا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم مخلوق کے پیچھے بھاگتے رہے جبکہ میں خالق کی بندگی کرتا رہا، اس سے ڈرتا رہا، یہاں تک کہ خالق کے کرم سے فیض یاب ہو گیا۔ اسی کا کرم ہے کہ میں جب بھی یہ اسم پڑھتا ہوں سونا چاندی میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس شخص نے کیمیا گری سے توبہ کی، پھر بابا جی کے پاس ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ یہ اسم یا قدوس کا ادنا سا کرشمہ ہے۔ بابا جی کے مطابق جو کوئی اس اسم پاک یا قدوس کو نیک نیتی سے پڑھے تو خود کیمیا گر بن جائے گا۔ اس اسم پاک یا قدوس کے اعداد 170 ہیں، اور اس اسم کے فوائد اور ثمرات اس قدر ہیں کہ انسان اپنی تمام حاجات اور اپنے تمام مسائل اس اسم کی بدولت دور کر سکتا ہے۔ دل کو روشن کرنے کا اس سے اچھا وظیفہ ملنا بہت مشکل ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کا دل گناہوں سے پاک ہو جائے اور دل میں نور پیدا ہو جائے تو اس اسم پاک کو زوال کے وقت 170 مرتبہ پڑھے تو یقیناً مصیبت سے پاک ہوگا۔ جو کوئی اس اسم پاک یا قدوس کو اللہ تعالیٰ کے ایک اور صفاتی نام سبحان کے ساتھ لا کر پڑھے اور بعد از نماز جمعہ روٹی کے ٹکڑے پر زعفران سے لکھ کر کھائے تو اس کے اندر ملکوتی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی دشمن دار ہو اور بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو اس اسم پاک کو بکثرت پڑھے، پڑھنے والے اور دشمن کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا۔ سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، جن کے حروف کی تعداد 22 ہے۔ اگر حاجت مند اس کو 2200 مرتبہ اول و آخر 5 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھے تو کبھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ مرشد کامل کی تلاش کے لیے بھی یہ اسم پاک یا قدوس بہت تقصیر ہے۔
جس شخص کو اپنے لیے مرشد کامل کی تلاش ہو اور وہ بارہا کوششوں کے بعد تھک گیا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں پاک یا قدوس کو بعد از نماز فجر دوزانوں ہو کر لاتعداد پڑھے، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے یہاں تک کہ سورج نکل آئے۔ پھر اس کے بعد یہ کہے کہ اے اللہ، جس طرح تو نے سورج کی روشنی سے کائنات کو منور کیا ہے اور لوگوں کو اس کی روشنی سے راستہ دکھایا ہے، مجھے بھی اس راہ پر ڈال دے، انشاءاللہ گوہر مراد پائے گا۔ اللہ پاک کا یہ اس میں یا قدوس رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر کوئی شخص رزق کی تنگی اور فاقہ میں مبتلا ہو اور تمام کوششوں کے باوجود حالات سنورنے کی صورت نظر نہ آتی ہو تو اسے چاہیے کہ بعد از نماز مغرب ایک چراغ روشن کرے اور اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ کر اس میں پاک یا قدوس کو اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 340 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ 7ویں دن اس کی مشکل حل ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہوگا کہ یہ عمل جمعہ یا پیر کے دن شروع کیا جائے۔ اسی طرح روح کی پاکیزگی کے لیے بھی یہ عمل اس میں پاک یا قدوس کا عمل بہت زبردست ہے۔ نفس پرستی، خود غرضی، غصہ، حسد، بغض، کینہ، لالچ اور غفلت ایسی برائیاں ہیں کہ جو روح کو عبادت سے روکتی ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے غافل کر دیتی ہیں۔ ان سب کا علاج یا قدوس کا ورد ہے۔ جو شخص 270 مرتبہ اول و آخر درود شریف 7 مرتبہ پڑھ کر 270 مرتبہ اس میں پاک یا قدوس پڑھے تو اس کی روح لطیف ہو جائے گی اور دل تمام برائیوں سے صاف ہو جائے گا۔ اولاد میں اچھے اخلاق پیدا کرنے کے لیے بھی یہ اسم بہت زبردست ہے۔ اپنی اولاد میں اچھا اخلاق پیدا کرنے کے لیے مہینے میں ایک بار جمعہ کے روز اس میں پاک یا قدوس کو اول و آخر 5 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 1100 مرتبہ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے بچوں کو پلائیں۔ انشاءاللہ قدرتی طور پر ان میں اچھا اخلاق پیدا ہوگا اور وہ برائیوں سے دور رہیں گے۔ لوگ بچوں کو پیار کی نگاہ سے دیکھیں گے اور بچے بڑے ہو کر محبوب خلائق ہوں گے اور ان کا کردار پاک و صاف ہوگا۔ یہ اسم پاک یا قدوس موذی امراض سے نجات کے لیے بھی بہت زبردست ہے۔ بواسیر، شوگر، بلڈ پریشر بہت موذی امراض ہیں جن کو لگ جائیں تو عمر بھر کا روگ لگا دیتے ہیں۔ پھر فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے موذی امراض سے بچاؤ کے طور پر یا مالکو یا قدوسو روزانہ بعد از نماز فجر 33 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا بے حد مفید ہے۔ جو شخص باقاعدگی سے اس ورد کو جاری رکھے گا تو انشاءاللہ ان موذی امراض سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی شخص ان موذی امراض کا شکار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ مٹی کے کورے پیالے میں پانی رکھ کر بعد از نماز فجر ایک تسبیح یا قدوس اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھے اور اس پانی کو سارا دن پیے۔ 21 روز کے بعد یقیناً ان امراض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اسی طرح جائیداد کی ملکیت قائم رکھنے کے لیے بھی یہ اسم بہت زبردست ہے۔ بعض لوگوں کے پاس بے پناہ جائیداد ہوتی ہے اور اس پر انہیں اپنی ملکیت قائم رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ کرائے ہیں یا جنہیں مجبوری کے باعث رہن دی گئی ہو وہ اس کے مالک بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی جائیداد پر اس کی ملکیت قائم رہے تو اسے چاہیے کہ ہر جمعرات یا قدوس یا مالکو یا قدوس بعد از نماز عشاء 313 مرتبہ پڑھے۔ اس طرح عمل کرنے سے اس کی جائیداد اور مال کو کوئی قابو نہ کر سکے گا، خواہ جائیداد کرائے پر دی گئی ہو یا کسی کو بغرض استعمال دی گئی ہو۔ اولاد کو تابع دار بنانے کے لیے بھی اسم پاک یا قدوس بہت ہی زبردست فضائل کا حامل ہے۔ جب عورت امیز سے ہو جائے تو اسے چاہیے کہ جس دن اسے پتہ چلے اسی دن سے اسم پاک یا قدوس کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے اور بچے کی ولادت تک پڑھتی رہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ساری عمر ماں باپ کا تابع دار رہے گا اور اس کے اخلاق پاکیزہ ہو جائیں گے۔ اگر عورت خود نہ پڑھ سکتی ہو تو کوئی دوسرا بھی اس عمل کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے عورت کو پلائے تو بھی یہی نتائج ہوں گے۔ نفس کو قابو کرنے کے لیے بھی یہ عمل اسم پاک یا قدوس بہت
فضائل رکھتا ہے۔ جس شخص کا نفس اسے برائیوں پر آمادہ کرتا ہو اور اسے اپنے نفس سے چھٹکارا پانے کی صورت نظر نہ آتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اسم پاک یا قدوس کو 170 مرتبہ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھے۔ انشاءاللہ العزیز اس کا دل گناہوں کو ترک کرنے کی طرف آمادہ ہو جائے گا، اور جب وہ اپنے نفس پر غلبہ حاصل کرے گا تو نور سے کشف کی دولت بھی میسر آ جائے گی۔ تو لاسٹ میں ناظرین اس اسم پاک یا قدوس کا عامل بننے کے لیے طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ جو شخص اسم پاک یا قدوس کا عامل بننا چاہے اور عامل بن کر دوسروں کو فیض پہنچانا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے اور 40 دن تک اسم پاک یا قدوس کو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ دوران وظیفہ طہارت وغیرہ کا اچھی طرح خیال رکھے۔ جب 40 دن مکمل ہو جائیں تو وہ سمجھے کہ اسم پاک یا قدوس کا عمل بن گیا ہے۔ جب کوئی شخص اسم پاک کا عمل بن جاتا ہے تو اس کا تعویذ یا اس اسم پاک کو پڑھنے کے لیے دے سکتا ہے، دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے بھی وہ عمل اسم پاک یا قدوس قدم کرے گا تو وہ مقصد حل ہوگا انشاءاللہ۔